ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کی بنیاد پر پورے کام کا ہر پہلو کو لانا یہ ایسی مضبوط جڑ ہے کہ باطل کی بڑی سے بڑی آندھی بھی آ جائے تو میں دوستوں یہ اس جڑ کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ اور کام اپنی جڑوں کو اندر سے ایسے پھیلائے گا کہ مضبوط سے مضبوط ہی ہوتا جائے گا۔ اور ایسے ہوگا کہ باطل کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ حق اتنا مضبوط ہو گیا۔ تو اسی میں دوستوں ہمارے بڑوں کی اس بات کو ہم دل پر لیں کہ کام کے ہر پہلو کو اپنی مسجدوار جماعت کی بنیاد پر لائیں۔ اب یہ مسجدوار جماعت کیسے کام کرے؟ ہماری اس مرتبہ کے 26-27 جنوری کے جوڑ کا پورا خلاصہ وہ مسجدوار جماعت اور 2.5 گھنٹے، یہ ایک ہی ایٹم پورے 2 دن لے لیا ہمارے بڑوں کے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کتنا اہم پہلو ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو اس وقت ختم ہو جائے گی۔ اب تک جو ہوا تھا وہ پورا ایک طرف، اور اب جو آگے بات آپ کے سامنے والی ہے اس کی اہمیت پچھلے پوری باتوں سے زیادہ ہے، اس لیے سارے ساتھی چوکنا ہو کر متوجہ ہو کر سنیں، اور اگر تھوڑا سا مجمع حرکت کر لے آگے آ جائے تو اور زیادہ اچھا ہے۔ تھوڑا سا حرکت کر لے بھائی، اور درود شریف میں پڑھ لیں ایک بار۔ دیکھو پچھلے جوڑ میں 2.5 گھنٹوں کی ترتیب کو چلانے کے لیے جو بات ایک آئی تھی سامنے، وہ جب 4 مہینوں میں تجربے میں آئی پورے ملک میں تو اس میں کئی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی، کئی گچیاں ہو گئی اس کے اندر، کیونکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2.5 گھنٹوں کی ترتیب جو بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ 2.5 گھنٹے جو دے رہے ہیں وہ 2 کی جوڑی بنا کر گھروں پر جائیں گے اور گھروں پر بیٹھ کر کام کی پوری بات ان سے کریں گے، اور ان کی سطح کے اعتبار سے جو بھی تشکیل ہوگی اس اعتبار سے ان کی تشکیل کریں گے۔ تو پورا کام مسجد کے باہر کا تھا، 2.5 گھنٹوں میں پورا کام جو تھا وہ مسجد کے باہر کا تھا، مسجد کے اندر کا کوئی کام 2.5 گھنٹوں میں شامل نہیں تھا پہلے۔ اس وقت 2.5 گھنٹے لگانے والے ساتھیوں کے اعتبار سے تو بھائی وہ کام مناسب تھا، اس وقت 2.5 گھنٹے دینے والے ساتھیوں کی تعداد کی کمی کی وجہ سے وہی کام مناسب تھا اور وہ ہوتا رہا۔ مگر ماشاءاللہ کام جیسے جیسے بڑھتا گیا، بات جیسے جیسے چلتی گئی، اب 2.5 گھنٹے دینے والے بڑھتے چلے گئے، ہر جگہ ماشاءاللہ بڑھتے چلے گئے۔ اب 2.5 گھنٹے دینے والوں کی تعداد تو اضافہ ہو گئی، مگر کام کا میدان بڑھ نہیں سکا، کیونکہ کام کا میدان تو مسجد کا اپنا محلہ ہی ہے۔ اگر مسجد کے ماحول میں فرض کرو 100-150 گھر ہیں، اب اس کے لیے 4-5 جوڑیاں کافی ہیں محنت کے لیے۔ اب 2.5 گھنٹے دینے والوں کی جوڑیاں 20 ہو گئی، اب میدان ہو گیا کم اور کام کرنے والے ہو گئے زیادہ۔ اب جب ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ 2.5 گھنٹے ہم دینے تیار ہیں مگر کام نہیں ہے ہمارے سامنے، وہ 2.5 گھنٹے دینا چھوڑ دیا، یہ کام ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اب جو وقت ہم مسجد میں بیٹھ رہے ہیں خالی 2.5 گھنٹے، یہ ہم اپنا کاروبار کر لیں گے، گھر کا کوئی کام کر لیں گے۔ تو کئی ساتھی اب 2.5 گھنٹے سے پھر اپنے پرانے روش پر آنے لگے، یہ تو بھائی کام کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے سوچا کہ جو ساتھی بھی 2.5 گھنٹے دینا چاہے اس کے وقت کا صحیح استعمال کیسے ہو، اس کے لیے ایک ترتیب بتائی کہ دیکھو 2.5 گھنٹے دینے والے ساتھی جب 8-10 ہو جائیں تو ان میں سے کچھ تو وہ ہوں جو باہر کا کام کریں
اور کچھ وہ ہو جو مسجد کے اندر بھی ماحول بنائے. اسی ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ مسجد میں تعلیم کا عمل چلے, استقبال بھی ہو, اور جو جوڑیاں باہر کام کرنے کے لیے جائے وہ جو ساتھی اسی وقت نق تیار ہو کے آ جائے ان کو مسجد میں لا کر جوڑ دیں, اور استقبال والے ان کو تعلیم میں جوڑ دیں. اور آنے والوں کی اعتبار سے اگر اس وقت تعلیم کے بجائے دعوتی بات کرنے سے ان کا ذہن بننا, ان کا تشکیل ہونا آسان ہو, تو پھر کوئی دعوت کی بات کرے ان سے, آنے والوں سے, اور ان کا مناسب تشکیل کرے. اس طرح 2.5 گھنٹے ہمارے لگے. ایک بات یہ آئی تھی, تو اس میں 10 نہیں اگر 20 بھی ہو گئے تو سب استعمال ہو جائیں گے. تعلیم کا 1 نہیں 2 حلقے لگ سکتے ہیں اگر تعداد زیادہ ہوگی, جیسے استعمال کرنا ہوتا ہے. تو ہر آنے والے کا وقت استعمال میں آ جائے گا. اسے کسی کا وقت ضائع نہ ہو, اس لیے ہمارے بڑوں نے مسجد کے اندر کے کام کو شامل کر لیا 2.5 گھنٹوں میں. مگر بات کے سمجھنے میں تھوڑا سا فرق ہو گیا. اب پچھلے 4 مہینوں کے اندر اس ترتیب پر جہاں جہاں بھی 2.5 گھنٹے کی ترتیب پر گویا مسجدوں میں کام شروع ہوا, وہاں کچھ باتیں ایسی ہو گئی جیسے مثلا کوئی مہمان جماعت آ گئی, اب جماعت کہتی ہے کہ آپ لوگ اپنا وقت ہمارے ساتھ گزارو. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم کو ہمارے بڑوں نے اس انداز سے کام کرنے کے لیے کہا, لہذا ہم 2.5 گھنٹے اس طرح گزاریں گے. اب جماعت اپنا کام الگ کر رہی ہے اور 2.5 گھنٹے دینے والے اپنا کام الگ کر رہے ہیں. اب یہ ان کے ساتھ عمومی گشت میں جانے تیار نہیں. اب ان کے بغیر وہ عمومی گشت کیسے کرے, وہ جماعت پریشان. اس طرح کے تجربے ہوئے. یہ تو مثال کے طور پر ایک بات میں نے وقت کی تنگی میں سے کہی ہے, ایسے بہت سی اور باتیں ہوئی ہیں. اب اس لیے بہت سوچ سمجھ کر, بہت غور کر کے کہ 2.5 گھنٹے میں کیا کیا عمل ہونا چاہیے, اس پر 2 دن ہر صوبے کے ایک ساتھی کو جو اس آنے والی جماعت کے ذمہ دار تھے, جیسے ہمارے پاس غلام محمد صاحب تھے, تو ہر صوبے کے ایک ذمہ دار کو اور خود نظام الدین کے پورے ذمہ دار احباب, یہ سب بیٹھے تھے 26 تاریخ کی مغرب میں اور 27 تاریخ کی فجر میں, اور پھر 10 بجے کا جو مشورہ ہے اس وقت سے لے کر تقریباً 11:45 تک, اسی ایک مسئلے کو سوچنے کے لیے کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی نہج پر کیسے یہ 2.5 گھنٹے استعمال میں آ جائے ساتھیوں کے, تاکہ آگے کسی قسم کی کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو. بلکہ وہاں کی ذمہ داروں نے کہا کہ بھائی اس مرتبہ کو اس 2.5 گھنٹے نے ہم پورے ذمہ داروں کو نچوڑ لیا. سب کے ذہنوں پر ایک بوجھ. جتنے ہمارے اکابر تھے نظام الدین کے, ایسے متفکر کہ بس ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنا متفکر ہمارے بڑوں کو نہیں دیکھا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اس کے بعد پھر جو چیز وہاں مشورے میں طے ہو گئی اس کو باقاعدہ کاغذ پر لکھ لیا گیا. لکھ کر اس کو کہا کہ اب پڑھ کر سناؤ میرے مجمع کے سامنے. جو بھائی فاروق صاحب بنگلور کے طے ہوئے تھے سنانے کے لیے, تو انہوں نے پوری تمہید باندھی کہ بھائی یہ جو اب لکھ کر آپ کو سنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کتنا کام ہوا ہے, یعنی کتنا سوچا گیا ہے. اور اس کو لکھایا اور کہا کہ آپ لوگ بھی لکھ لیں اس کو, اور اپنے اپنے علاقے میں انہی باتوں کو بالکل من و عن پہنچائیں. تو اس لیے ہم نے بھی وہاں جو لکھا تھا وہی آپ کو یہاں اس وقت انشاءاللہ پڑھ کر سنائیں گے. اس میں کوئی ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہے, ایک کی کمی نہیں ہے.
آپ میں سے جو ساتھی لکھنا چاہے لکھ لیں، باقی اس کے پامفلیٹ بنا کے گویا بانٹنا ساتھیوں میں، یہ بالکل ہمارے کام کا رواج نہیں ہے. اس کے جو ساتھی لکھنا ہے وہ خود لکھ لیں، سمجھے؟ ڈھائی گھنٹے کی ترتیب. مسجد وار روزانہ 2.5 گھنٹے میں وہ سارے کام جو اب تک ہو رہے تھے اب بھی ہوتے رہیں گے، اب بھی ہوتے رہیں گے. جیسے مثلا ہر گھر پر پہنچنے کی ترتیب، ہر فرد سے بات. یعنی یہ اس لیے ہوا کہ جب یہ کہا گیا کہ بھئی 2.5 گھنٹے دینے والے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہو تو یہ کام کریں، تو بعض جگہ جب اتنی تعداد نہیں تھی انہوں نے تو روزانہ کی ملاقاتیں بھی چھوڑ دی. بھئی نہیں، بڑے کہہ رہے کہ مسجد میں تعلیم ہو، 3 کام ہو، دعوت بھی ہو، تعلیم بھی ہو اور استقبال بھی ہو، اور یہ تینوں کام جب نہیں ہو سکتے تو باہر کا کام بھی چھوڑ دیا. یہ بھی ہوا بعض جگہ. اس وجہ سے اس بات کو خاص طور پر ہمارے بڑوں نے بڑی فکر سے لیا کہ بھئی ساتھی جو 2.5 گھنٹے میں اتنا کام کر رہے تھے، انہوں نے بات کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے جو کام کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا. جیسے ہر گھر پر پہنچنے کی ترتیب، ہر فرد سے بات اور اس کو 3 چلے سے لے کر 3 دن تک جماعت میں نکلنے کی ترغیب، اعمال مسجد میں اس کو جوڑنے کی فکر، اس کے لیے مسجد میں وقت فارغ کرنے کے لیے آمادہ کرنا، اس وقت مسجد میں جو عمل بھی ہو رہا ہے اس میں شرکت کے لیے اس کو آمادہ کرنا. اگر اس وقت وہ فارغ نہ ہو سکتا ہو تو اس کی فرصت کا وقت معلوم کرنا. اس کے ساتھ دعوت کے مختلف تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش، جیسے نام دیے ہوئے افراد کی وصولیابی اور جماعت میں نکالنا، جماعت میں نکلنے والوں کو روانگی کی ہدایات کے ساتھ روانہ کرنا، جماعت میں جا کر آئے ہوئے افراد کی کارگزاری لینا، جو افراد جماعت میں گئے ہوئے ہیں ان کے گھروں کی خیر خبر لینا اور نصرت کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، جو افراد وقت لگا کر آئے ہوئے ہیں ان کو مقامی کام میں جوڑنے کی فکر کرنا، وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ سارے کام 2.5 گھنٹے دینے والوں کو کرنا ہے. یہ میں پھر پڑھوں گا آہستہ سے تاکہ لکھنے والے، یہ تو خالی پہلے پورا مجموعہ سن لے اس لیے ذرا روانی سے پڑھ لیا. اب آگے کی بات سنیے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ تو وہ سارے، چاہے 2 ہو تو 2 یہ سارے کام کریں گے، چاہے 4 ہو تو 4 یہ سارے کام کریں گے. اس کے ساتھ اگر ایک ہی وقت میں 2.5 گھنٹے دینے والے 8 یا 10 افراد ہو جائیں تو مسجد میں تعلیم کا حلقہ چلانا، مسجد کے باہر اور اطراف کے لوگوں کو مسجد میں جوڑنے کی فکر کرنا، ان آنے والوں کا استقبال کرنا، ان آنے والوں سے دعوت کی بات کرنا یا تعلیم میں ان کو جوڑنا، یہ بھی کام ہوگا. یہ ایک زائد کام ہے. جب وقت لگانے والے ساتھی زیادہ ہو جائیں تو اس کو بھی شامل کر لیں، ورنہ 2.5 گھنٹے کا اصل کام جو ہے وہ ہر گھر پر پہنچنا یہ جاری رہے گا. اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہ پورا گویا وہاں ہمارے بڑوں نے اس کا مشورہ کیا کہ بات کھل کر آگے سامنے، کوئی بات تو نہیں ہے تشنگی کی، سب سمجھ گئے بات کو انشاءاللہ. ان سارے کاموں کی مسجد واری جماعت کے مشورے میں ترتیب بنانا. یہ سارے کام 2.5 گھنٹے دینے والے اپنے 2.5 گھنٹوں میں کون کیا کام کرے گا اس کا مشورہ مسجد وار جماعت میں ہو. اب مسجد وار جماعت کے پورے لوگ 2.5 گھنٹے نہیں دے رہے ہیں تب بھی مسجد وار جماعت بیٹھ کر مشورہ کرے. یعنی بعض جگہ ایسا ہو گیا
کہ مسجد جماعت کے وہ ساتھی جو 2.5 گھنٹے نہیں دیتے وہ تھوڑی دیر مشورہ کر کے چلے جاتے اور پھر 2.5 گھنٹے دینے والے بیٹھ کر پھر اپنے کام کا مشورہ کرتے تھے. کہا کہ نہیں پورے، چاہے کوئی ساتھی اس وقت 2.5 گھنٹے نہیں دیتا ہو، چاہے کوئی اپنی مجبوری کے سے 2.5 گھنٹے پر آمادہ نہ ہوا ہو، مسجد جماعت میں بیٹھتا ہو، تو سب کی موجودگی میں ان 2.5 گھنٹے کے ساتھیوں کے اوقات کا مشورہ ہو، اور ساتھیوں کو کاموں میں بدل کر استعمال کرنا تاکہ سارے ساتھی سارے کاموں میں استعمال ہوں. یہ بھی ایک بات تھی. باہر سے جماعت آ جائے ہماری مسجد میں، باہر سے اگر جماعت آ جائے تو مسجد وار جماعت اور باہر کی جماعت مل کر باہم مشورے سے سارے کاموں کی ترتیب بنائیں کہ ہماری آبادی میں کیسے محنت کرنا ہے. اس کا مشورہ آنے والی جماعت اور مسجد وار جماعت دونوں مل کر کریں گے. ایسا نہیں کہ مسجد وار جماعت ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے اور جماعت اپنا 6 نمبر کا مذاکرہ ایک طرف کونے بیٹھ کر کر رہی ہے، مسجد وار جماعت کا جماعت والوں سے جڑنی، جماعت کا مسجد وار جماعت والوں سے جڑنی، ایسا نہ ہو. بلکہ مسجد وار جماعت اور پوری جماعت نہ ہو تو کم سے کم جماعت کا امیر، 1-2 ساتھی، یہ مسجد وار جماعت ساتھ بیٹھے اور اپنے 24 گھنٹوں کے نظام کی ترتیب بنائیں کہ محلے میں کیسے کام کرنا ہے. باہر سے آنے والی جماعت اپنی عمومی گشت کے وقت میں عمومی گشت کرے گی اور مسجد وار جماعت اس میں ان کا ساتھ دے گی. یعنی کسی جگہ فرض کرو 2.5 گھنٹے ساتھیوں کے عصر سے لے کر مغرب کے بعد تک کے ہیں، عصر سے لے کر مغرب کے بعد تک کے ہیں، اور اس ترتیب پر کام ہو رہا ہے. 10-12 ساتھی ہیں، مسجد میں تعلیم بھی ہو رہی ہے اور 2 ساتھی باہر جا کر ساتھیوں کو نقل مسجد میں لا رہے ہیں اور استقبال کے لیے بھی ساتھی ہیں. اور یہ ایسے دنوں میں ہو رہا ہے کہ جبکہ باہر کی کوئی جماعت نہیں ہے. اب ایک دن باہر کی جماعت بھی آ گئی اور وہی وقت عمومی گشت کا بھی ہے اور وہی وقت ہمارے 2.5 گھنٹے کے ساتھیوں کا بھی ہے. اور جماعت کہے گی بھائی آپ ہمارا ساتھ دو، یہ کہیں گے نہیں ہم کو ہمارے بڑے 2.5 گھنٹے اس طرح لگانے کے لیے کہا، لہٰذا ہم اس طرح لگائیں گے. تو جماعت اپنا الگ کام کرنا پڑے گا اور 2.5 گھنٹے والوں کا اپنا کام الگ کرنا پڑے گا، اور یہ ہمارے کام کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے کبھی اگر جماعت باہر کی آ جائے گی تو مسجد وار جماعت بھی اور 2.5 گھنٹے دینے والے بھی اس جماعت کے سارے تقاضوں میں استعمال ہوں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسا بالکل نہیں ہونا کہ 2.5 گھنٹے دینے والے الگ کام کر رہے ہوں اور آنے والی جماعت الگ کام کر رہی ہو، بلکہ سب کو مل کر کام کرنا ہے. کیوں سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کسی کو کوئی بات اگر پوچھنا ہے تو پوچھ بھی سکتے. حالانکہ شروع سے ہمارے بڑوں نے کہا کہ دیکھو سوالات کم کرو، پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، 1 آدھ سوال کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اور مسلسل سوال کرنا، جی ایک ہی بات کو بار بار پوچھنا، اس کے بارے میں کہا کہ دیکھو اس سے کام اور مشکل ہو جائے گا. ایک بار اور ذرا آہستہ سے پڑھ لوں گا تاکہ جو ساتھی لکھنا چاہیں اس کو لکھ لیں. 2.5 گھنٹے کی ترتیب. دیکھو جماعت جتنے دن بھی مسجد میں رہے گی اتنے دن عمومی گشت ہو سکتی ہے. اس کی ترتیب ہمارے بڑوں نے یہ بتائی کہ اپنے محلے کو اگر جماعت 3 دن ٹھہرانے کا آپ نے مشورہ کیا پہلے سے، تو اپنے محلے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک دن ایک حصے میں عمومی گشت ہو، دوسرے دن دوسرے حصے میں ہو اور تیسرے دن تیسرے حصے میں ہو. وہ اعمال سارے جو 24 گھنٹے جماعت کے ہوتے ہیں وہ تینوں دن ہوں.
مگر فرق یہ ہے کہ پہلے دن تو پورے اعلانات کے ساتھ ہو، ہر نماز کے بعد جو عمل ہونے والا ہے اس کا اعلان ہو، پہلے دن اعلان کے ساتھ کام کرے، اور باقی 2 دنوں میں فجر کی نماز میں اعلان کر دے کہ بھئی آج دن بھر کا جماعت کا نظام اس طرح رہے گا، ظہر کے بعد تھوڑی دیر بعد بھی ہوگی، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جو بھی عمومی گشت کا ٹائم ہے وہ فجر میں بتا دیا جائے گا، انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی عمومی گشت ہوگی، اور عشاء کے بعد بھی کہنا سننا ہوگا، اور 10 بجے سے تعلیم ہوگی، اور دوپہر کی تعلیم 3 بجے سے ہوگی۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان اعمال کے اندر اپنے آپ کو شریک کریں، دن بھر کے نظام کا ایک اعلان فجر میں ہو جائے۔ اب اس کے بعد اب ظہر میں کوئی اعلان نہیں ہوگا، ظہر میں جماعت جڑ جائے گی، اور مقامی ساتھیوں میں سے جو بیٹھ گئے بیٹھ جائیں گے، اور جو بات ظہر میں ہونے کی وہ ہوگی۔ عصر میں اگر گشت ہے تو عصر میں بغیر اعلان کے جماعت جڑ جائے گی، اور مقامی لوگوں میں سے جو جڑنے والے وہ جڑ جائیں گے، اور بغیر اعلان کے آداب گشت ہوں گے، اور پھر جماعت گشت کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ مغرب میں اعلان نہیں ہوگا، جیسے نماز ختم ہوگی، سنتیں ختم ہوگی، جماعت جڑ جائے گی اور مقامی لوگ جڑ جائیں گے، جس کی بات طے ہو جائے وہ کھڑے ہو کر بات کر لے گا، پوری بات کرے گا۔ تو اعمال جو 24 گھنٹے کے ہیں جماعت کے، یہ تو پورے دن یعنی 3 دن ہوں گے۔ اب عمومی گشت انہی گھروں پر مسلسل 3 دن ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے ہمارے بڑے کہا کہ اپنی آبادی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک دن ایک جگہ گشت کرو، دوسرے دن دوسری جگہ کرو، اور تیسرے دن تیسری جگہ کرو، ٹھیک ہے؟ کیا بھائی کوئی ساتھی لکھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ دوں اس کو پھر ایک بار، کیا رہے، یا جو اور باتیں ہیں ان کو کر کے بات ختم کرو۔ 9:30 تک انشاءاللہ چھٹی کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ اور جو باتیں آخری نشست میں مولانا زبیر صاحب کی جو بات ہے وہ بہت اہم ہے۔ دیکھو مولانا زبیر صاحب نے دعا سے پہلے جو مختصر سی بات کی اس میں کئی پہلو آئے۔ ایک بات تو یہ آئی کہ دیکھو بھائی اس وقت کام پر اور کام کرنے والوں پر خصوصاً اور پوری امت پر بہت حالات آ رہے، بہت حالات آ رہے، اور ایسے وقت میں سارے ساتھی اپنے بیانات میں بہت احتیاط کریں، یعنی اپنے بیان میں کوئی ایسی بات کرنا جس سے کام کو یا کام کرنے والوں کو کوئی اندیشہ ہو، اس سے بہت احتراز کرنا۔ وہ تو شروع سے ہمارے بڑوں کی طرف سے ہدایت ہے، دیکھو حالات حاضرہ پر کوئی تبصرہ نہ ہو، سیاسی کوئی بات نہ ہو ہمارے بیانات کے اندر، کسی فرد کا یا کسی ملک کا نام لینا بیانات میں یا دعا میں، یہ بھی ہمارے کام کے اصول کے مطابق نہیں ہے۔ ہم پوری امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، پوری امت میں وہ ملک بھی آ گیا جس کے لیے دعائیں خاص طور پر اس وقت کی جا رہی ہیں، تو الگ کسی ملک کا نام لینا یا الگ کسی فرد کا نام لینا، اس کے لیے دعا کرنا، جب ہم پوری امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس دعا میں وہ فرد بھی آ گیا جس کے لیے ہم دعا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں کسی فرد کے لیے دعا کرنا ہے انفرادی طور پہ کر لو، کسی ملک کے لیے دعا کرنا ہے انفرادی طور پر کر لو، مگر اجتماعی دعاؤں میں، اجتماعی بیانات میں کسی فرد کا نام لینا، کسی ملک کا نام لینا، یہ ہمارے کام کا ڈھنگ نہیں ہے، اور اس سے کام کو بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے بھائی اپنے بیانات میں بہت احتیاط ہم کو کرنا ہے، اور 6 نمبر کے باہر بالکل نہ جائیں، بات جو ہماری ہو 6 نمبر کے اندر ہو، اور آپس کی بات چیت میں بھی بہت احتیاط کریں، آپس کی جو بات چیت ہے اس میں بھی بہت احتیاط کریں، تصادم اور ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہ کریں، تصادم
اور ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہ کریں، کیونکہ کام آخر ہے، لہذا کوئی ہم سے مقابلہ کرنا چاہے تو مقابلے کی صورت نہ آنے دیں، جیسے کوئی بحث مباحثہ کرنا چاہے، چاہے وہ اسی امت کے افراد میں سے کوئی ہو، چاہے وہ برادران وطن میں سے کوئی ہو، تو بحث مباحثے کی کوئی شکل نہ آنے دیں، بلکہ مولانا سلیمان جھانجی نے جب مجمع کو جوڑتے ہوئے یہ ساری باتیں اپنے چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے بڑی، مولانا زبیر صاحب نے جو بات کہی مختصراً اس کو 1 گھنٹے تفصیل سے ساری باتیں مولانا سلیمان جھانجی نے سنائی۔ اس میں ایک بات کہی، یہ جب ٹکراؤ والی بات آئی، کہا کہ دیکھو تمہاری گاڑی ہے چھوٹی، یہ ہمارے بڑے بھی اشاروں میں بات کرتے ہیں، اشارے سمجھنا چاہیے، ہم اپنی چھوٹی سی گاڑی پر جا رہے ہیں اور اپنے صحیح راستے پر جا رہے ہیں، اپنے صحیح سائڈ پر جا رہے ہیں، سڑک کے بائیں طرف جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی ٹرک ہے جو غلط آ رہی ہے، بہت بڑی ٹرک ہے جو غلط آ رہی ہے، اب اگر ہم اکڑیں گے تو ہم تو حق پر ہیں، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، وہ غلط ہے، جو ہوتا دیکھ لیں گے۔ اب یہ 2 گاڑیاں ٹکرائیں گی تو ہماری جو چھوٹی موٹی گاڑی ہے اس کے تو پرزے الگ ہو جائیں گے، وہ بڑی ٹرک ہے اس کو ایک خروچا لگے گا وہ اپنا نکل جائے گا، کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا۔ اچھا، اس وجہ سے اگر ہم اپنا راستہ بدل دیں گے کہ بھئی چلو وہ ہمارے راستے پر آ رہے لہذا ہم سیدھی طرف چلے گئے، تو جو اپنے صحیح راستے پر آنے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آ جائیں گے، ان کی سائڈ ہے وہ، اپنی گاڑی کو ہم اگر رائٹ کو لے لیں گے تو رائٹ سے جو آنے والی ٹریفک ہے ان سے مقابلہ ہو جائے گا، تو ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی حفاظت اور اپنا بچاؤ اس میں ہے کہ اپنی گاڑی کو آنے والے کی ٹرک کے زد میں آنے کے بجائے اس کو تھوڑا سا اپنے ہی سائڈ میں ایسا دبا لے، چاہے آپ کو تھوڑا کیچڑ میں اترنا پڑے، آپ کو چاہے تھوڑا کیچڑ میں اترنا پڑے، مگر اپنی حفاظت اسی میں ہے کہ آپ اپنے راستے سے تھوڑا سا اور ہٹ جائیں، جب وہ ٹرک چلا جائے گا تو پھر اپنے راستے میں نکل جاؤ، بلکہ اس کے دل میں خیال آئے گا کہ وہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ میں تو ان کے مقابلے پر آ رہا ہوں اور یہ مجھے راستہ دے رہے ہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے اس ٹرک ڈرائیور کے دل کے اندر رحم آ جائے، اپنا ٹرک روکے اور کہے بھائی معاف کرنا، میرے غلط چلنے کی وجہ سے آپ کو اپنا راستہ ہٹنا پڑا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ جی بھائی اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب تو بات اشاروں میں ہی کرنا ہے۔ تو یہ مطلب تھا اس کا کہ تصادم اور ٹکراؤ کی کوئی صورت اختیار نہ کریں، جہاں تک ہو سکے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا اس وقت زیادہ ضروری ہے، اپنی حفاظت ہو، کام کی حفاظت ہو، دین کی حفاظت ہو۔ اب اس کے لیے تھوڑا سا اپنے سائڈ سے تھوڑا اور نیچے اتر جانا پڑے، تو کہا کہ دیکھو یہ ہار نہیں ہے، بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا، دیکھو ہماری تو ہار میں بھی جیت ہے، ہماری تو ہار میں بھی جیت ہے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے
کے سامنے جب مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ دیکھو مولانا اس بات کو آپ بہت مناظرے کرتے ہیں، کیوں بہت بڑے عالم تھے، بڑے مناظرے کیے تھے آپ نے، ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہماری تو ہار میں بھی جیت ہے. یہ مولانا حافظ ڈاکٹر صاحب نے سنایا تھا ظہر کے بیان میں، ظہر بعد جو بات کی انہوں نے اس میں سنایا تھا کہ ہماری تو ہار میں بھی جیت ہے. تو مولانا منظور نعمانی صاحب نے مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد نظام الدین نے اپنے اس واقعے کو سنایا ذمہ داروں کے سامنے کہ میں تو اس وقت ماشاءاللہ شباب پر تھا، جوانی میں تھا، اور مولانا کی بات میرے حلق سے نیچے نہیں اتری. ارے واہ، ایسی کیسی بات؟ ہار ہار ہوتی ہے، جیت جیت ہوتی ہے. جی، ہار ہار ہوتی ہے اور جیت جیت ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ مناظرہ ہوا اور بڑا سخت، مسجد کے اندر ہوا، اور جیت ان حضرات کی ہوئی. جیت تو مولانا منظور نعمانی صاحب کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہوئی، مگر باہر جو مناظرہ کرنے والی دوسری پارٹی تھی انہوں نے اپنے غنڈے ٹھہرا دیے تھے کہ اگر یہ لوگ جیت کر نکلنا چاہیں تو ان کو ختم کر دو، ان کو ختم کر دو. ڈنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا ہتھیار لے کے ٹھہرے تھے. اب یہ جو لوگ تھے یہ بیچارے اپنے ہار کی وجہ سے ابھی سوچ میں تھے کیا کرنا چاہیے. ابھی منظور نعمانی صاحب اور ان کے ساتھی آگے نکل گئے، اور جب ان کو سامنے آتا ہوا دیکھا تو سامنے جو پہلوان کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا اے مولوی کیا ہوا؟ اب وہ جو نقشہ دیکھا تو کہا کہ اب ہار ماننے ہی میں ہماری جیت ہے. یوں کہا تمہیں معلوم نہیں کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں معلوم مسجد میں کیا ہوا، میں مسجد کے باہر ٹھہرا ہوں. ارے ہم ہار گئے. اچھا جاؤ. کہا کہ اب میری سمجھ میں آیا کہ مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ ہماری تو ہار میں بھی جیت ہے. بھائی ہار مان لینے میں ہماری جیت ہے، بلکہ اس پر سے سورہ ہار جو سورہ نامہ لکھا جا رہا تھا، ہر بات کفار اور مشرکین مکہ کی مانی جا رہی ہے، اور ایک بات بھی اللہ کے رسول کی مانی نہیں جا رہی. ایک بات بھی نہیں، سارے شرائط ان کے مرضی کے موافق. جی، دیکھنے میں بظاہر جیت ان کی ہو رہی ہے، مکے سے آنے والوں کی ہو رہی ہے، بظاہر ہار اللہ کے رسول کی اور صحابہ کی ہو رہی ہے. یہاں تک تو عمر جیسے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ ایسا دفتر کیوں صلح کریں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے اس وقت یہی منشا ہے، یہ منشا ہے. اب سورہ نامہ مرتب ہو گیا، سارا واقعہ ہو گیا. حضرت جبرائیل امین آئے، کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. ظاہری نقشہ تو یہ ہے کہ بھائی ان کی ہار ہو رہی ہے، اور ویسے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم نے آج آپ کو جیت دے دی، ہم نے آپ کو آج فتح دے دی. تو بھائی کبھی دبنا جو ہے یہ ہار نہیں ہے. کام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، کام کرنے والوں کی حفاظت کے لیے اگر دبنا پڑے تو یہ ہار نہیں ہے، بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ جیت کہہ رہے ہیں. تو اس لیے بھائی کوئی ایسی صورت اختیار نہ کی جائے جس سے کام کے لیے کوئی نقصان ہو. برادران وطن سے بھی بحث مباحثہ نہ کریں، یہ بھی ذہن میں. اس کے ساتھ ایک بات بڑے درد سے ہمارے مولانا زبیر صاحب نے کہی کہ دیکھو ہم بھائی کام کی تو بہت فکر کر رہے ہیں، جی کام کی تو بہت فکر کر رہے ہیں، مگر اپنے ذات کی فکر ہمارے اندر بڑی کم ہو گئی.
کام کی فکر اتنی کرنے لگ گئے کہ اپنی ذات کو بھول گئے. نہیں بھائی، جیسے کام کی فکر کرنا ہے اس سے زیادہ اپنے ذات کی فکر کرنا ہے. یہ کہہ کر پھر کہا کہ دیکھو اپنے معمولات اور تسبیحات کا بہت اہتمام کریں اور اپنے دعاؤں کے اور اللہ کے سامنے رونے کی مقدار کو بہت بڑھا دیں اور اپنی قربانیوں میں اضافہ کریں. انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال میں جان پڑتی ہے. یہ بات کہی. ہمارے ایک انفرادی جو اعمال ہیں، ہماری تلاوت ہے، ہماری تسبیحات ہے، ہمارا تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام ہے، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ انفرادی ہیں، اور ان انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال میں جان پڑتی ہے. ہماری گشتوں میں جان پڑے گی، ہمارے بیانوں میں جان پڑے گی، ہماری تشکیلوں میں جان پڑے گی. انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال میں جان پڑتی ہے، اور اجتماعی اعمال سے انفرادی اعمال میں قوت پیدا ہوتی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. ایسا نہ ہو کہ اجتماعی اعمال میں اتنے لگے کہ انفرادی اعمال بھول گئے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ انفرادی اعمال میں ایسا لگے کہ اجتماعی تقاضے چھوڑ دے رہے. دونوں کو لے کر چلنا ہے. اسی میں آدمی کی اپنی ذات بھی بنے گی اور کام بھی بنے گی. اور اسی ایک بات یہ بھی فرمائی مولانا صاحب نے، اپنے ساتھیوں اور دوسروں کے ساتھ تحقیر، تنقیص، تنقید اور تردید کا رویہ نہ رکھے. اپنے ساتھیوں اور دوسرے افراد امت کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تحقیر بالکل نہ ہو. یعنی حقارت سے دیکھنا، ارے تو کتنا ہے، تو کل کا تبلیغ میں تو کل ہی پیدا ہوا، جی میں تو بہت پرانا. کسی ساتھی کی کوئی تحقیر نہیں. تنقیص یعنی اس کے نقص کو ڈھونڈنا، اس میں کیا عیب ہے، اس کے اندر کیا خرابی ہے، اس کو تلاش کرنا تاکہ وقت ضرورت اس کے خلاف اس کو استعمال کیا جا سکے. کسی میں بدگمانی بھی آ جاتی، اور بدگمانی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ بہت سی بدگمانیاں، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. تنقید، اب یہ تنقید جو ہے یہ تنقید بن جاتی. تنقید کرنا، ارے تمہارا کام کیا ہے بھائی، ہمارا کام دیکھو، یہ ہے اصل. کسی کی کوئی تنقید نہیں، نہ فرد کی، نہ کسی جماعت کی، نہ کسی کام کی. بالکل ہمارا اصول ہی نہیں ہے. کسی پر تنقید کرنا ہمارا اصول ہی نہیں ہے. اور ایسی تردید، رد کر دینا، بالکل ارے کیا ہوتا تمہارے سے، جاؤ، بالکل نہیں. اپنا کام ہم کرتے رہنا ہے، جس کو جو کام کرنا ہے وہ کرتا رہے گا، کوئی ٹکراؤ نہیں. مشورے کے ذریعے سے آپس کا جوڑ پیدا کریں اور رائےوں کو ملا کر کام کریں. رائےوں کو ملا کر کام کریں، یعنی مشورہ کھلے دل سے ہو، سب کی رائے سنی جائے. ہر ایک سے رائے لینا ضروری نہیں ہے، مگر کوئی رائے دینا چاہے تو اس کی رائے سنیں. اور یہ بات اصل میں جو اس وقت نوجوان طبقہ کام کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، اس کو بڑوں کے ساتھ جو جوڑ میں کمی ہے اس سلسلے میں کہی گئی.
کہ نوجوان طبقے کو یہ شکایت ہے کہ بھائی بڑے ہم سے رائے مشورہ نہیں کرتے، اور بڑوں کو یہ شکایت ہے کہ نوجوان اپنا کام خود کر لیتے ہیں، ہمارے سے کوئی مشورہ نہیں کرتے۔ ایسا نہیں بھائی، نوجوان طبقہ جو لگ رہا ہے اس کو اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور بڑے کام کرتے کرتے اس وقت عمر کے زوال کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں، اتنے قوا نہیں رہے کہ کام کے تقاضوں کو اوڑھ سکے۔ کام کے تقاضے انشاءاللہ نوجوان ہی اوڑھیں گے، تو اس لیے ان کو ان کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جو طبقہ نیا آ رہا ہے اس کو استعمال کریں، اس کو قبول کریں، اس کا استقبال کریں، ان کو بھی اپنے رائے میں شریک کریں، اپنے مشورے میں شریک کریں۔ سب کے رائے مشورے سے کام ہوگا تو انشاءاللہ دل جڑے ہوئے رہیں گے۔ ایسے مہمان جماعتوں کے بارے میں ایک دو باتیں بڑی اہم بتائی گئی۔ ایک تو بیرون کی اور بڑی بڑی جماعتوں کو نمایاں نہ ہونے دے، بیرون کی اور جو جماعتیں امیروں ہی کمیگے سے بڑی بڑی بن جاتی ہیں، یہ بات بھی اس وقت کے حالات کے اعتبار سے مولانا زبیر صاحب نے یوں کہی کہ دیکھو بھائی جماعتیں اپنی تعداد زیادہ چھوٹی رکھا کرو۔ اچھی جماعت وہ ہے جس کے اندر 12 ساتھی ہوں بس۔ اب 15 تک کی گنجائش زیادہ نکل سکتی ہے، مگر 20-20 کی جماعت بن جائے، 25-25 کی جماعت بن جائے، اب یہ جماعت کا ہر کام مشکل۔ سفر کرنا چاہے ایک ہی بس میں سب کو جگہ نہیں ملی تو بعض کو کھڑے رہ کے جانا پڑے گا یا دوسری بس سے آنا پڑے گا، یہ ساری مشکلیں۔ پکوان کی مشکل، مسجد چھوٹی رہی تو رہنے کی جگہ کی تنگی، اس کی مشکل، اور اتنی بڑی جماعت ان حالات کے یہ جگہ سے دوسری جا رہی ہو تو دیکھنے والوں کا چمک بھئی کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، اندیشے الگ۔ تو اس لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے کہا گیا کہ جماعتیں اپنی چھوٹی رکھا کرو، مجبوری کے درجے میں اگر کوئی بڑی جماعت بن جائے تو اس کو نمایاں نہ ہونے دیں۔ یہ سڑک کے کناروں پر خاص طور پر جو مساجد ہوتی ہیں جس میں بازار والوں کا یا آنے جانے والوں کا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، ایسی جگہ بیرون کی جماعتوں کو اور بڑی جماعتوں کو نہ رکھیں، بلکہ اندرون آبادی ان کو استعمال کریں۔ یعنی ایسی مسجد جس کے اندر عوام کا آنا جانا کم ہوتا ہے، جیسے بازار کی مسجد میں اس میں ہر ایک آتا ہے، کوئی نہ کوئی کام سے آتا ہے پھر جاتا ہے۔ ایسے وہی بیرون کی جماعت کے بارے میں اس کی فکر فرمائی کہ اس کی تربیت کی فکر کریں، اس کو اپنے علاقے کام کو اٹھانے کے لیے استعمال کرنے کی فکر کرنے سے زیادہ اس کو کام سکھانے کی اور اس کے تربیت کی فکر کریں، اور 3 دن سے کم کسی مسجد میں نہ ٹھہرائیں، روزانہ مسجد بدلنا یا 2 دن میں، بلکہ کم سے کم 3 دن ایک مسجد میں ان جماعتوں کو ٹھہرائیں۔ ان کو عمومی مجموعوں میں بھی استعمال نہ کریں، یعنی جیسے میدانی جوڑ ہوتے ہیں نا، جہاں پر ایک بڑا طبقہ مل جاتا ہے مسجد میں نہیں آتا، تب کسی ملک کی جماعت ہے، اب وہ ملک کا آدمی نظر آ گیا تو امت جڑ جاتی ہے۔ جیسے عرب آ گئے، تو عرب کو دیکھ کر دل کے اندر ایک محبت ہوئی، بھائی ہمارے اللہ کے رسول کے وطن سے آیا ہے، عرب ملک سے آیا ہے، تو مجمع جڑ جاتا، کام کا فائدہ ہو جاتا، ذہن بن جاتا۔ مگر دوسرا پہلو یہ کہ خطرات لگے ہوئے اس وقت کی حالت کے اعتبار سے، اس لیے عمومی مجموعوں میں ان آنے والی مہمان جماعتوں کا استعمال ہم نہ کریں۔ بلکہ عمومی گشت میں بھی ان کو استعمال کرنے میں احتیاط کریں، نہیں ایسی جگہ تو استعمال کر لیں جیسے محلوں میں ہیں، ان کے چلنے پھرنے سے زیادہ شہرت نہیں ہو جاتی کہ بھئی جماعت آئی ہے، فلاں جگہ سے آئی ہے، اب کان کھڑے ہو جاتے، ملک کا نام لے کر کان کھڑے ہو جاتے، ارے فلاں جگہ سے آئی ہے،
कौन है, क्या है, किधर है। अब इससे तो अभी आप लोग गुजर चुके हैं, आप लोगों के लिए तो ताज़ा है, ये ताजियाना बहुत ताज़ा है आप लोगों के लिए। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। इज्तिमात और जोड़ को कम करें, मस्जिदवार जमात के जरिए से और आने वाली मेहमान जमातों के जरिए से काम को बढ़ाने की और जमातें निकालने की फिक्र करें। बदगुमानी और तजस्सुस से एहतियात करें। इसके साथ एक बात और बड़ी अहम है जो हम सबको जहन में रखने की भी है। जिन हजरात की दावत के इस मुबारक काम के अंदर जान इस्तेमाल न हो रही हो, उनका माल भी इस्तेमाल न किया जाए। यानी इससे पहले तो ये बातें यानी ढके छुपे अंदाज के अंदर हमारे बड़ों की तरफ से आ रही थी, मगर अब खुलकर सामने आई है। मैंने पहली बार ये बात मौलाना जुबैर साहब की जुबान से या हमारे अकाबिर की जुबान से सुनी कि इतना खुलकर इस बात को कहा हो कि जिनका जान नहीं लग रहा है उनका माल बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इससे फितने पैदा होंगे, इससे फितने पैदा होंगे। और इसके आगे जो वजह बताई ये सबसे ज्यादा अहम है। एहसान आपके इखलास पर गालिब आ जाएगा। आप तो इखलास से काम कर रहे हैं, मगर उनका एहसान जो आपने लिया तो उनका एहसान आपके इखलास पर गालिब आ जाएगा। अब आपको वो जैसा काम करने के हैं, अपने काम को ऐसा आप तोड़ मोड़ देंगे। हाँ। एहसान इखलास पर गालिब आ जाएगा। अब उनके एहसान से दबकर उनके मर्जी के मुताबिक अपने काम को बदलना पड़ेगा। ये कितना बड़ा रिस्क है ये। इसलिए इसको खास तौर पे कहा कि जिन आदमी का माल नहीं लग रहा है, जिस आदमी की जान नहीं लग रही है, उसका माल भी बिल्कुल कबूल नहीं। अपने माल को सही महल पर खर्च करें। अपने माल को सही महल पर खर्च करें और जरूरतमंदों को तलाश करके उन पर अपने अमवाल को खर्च करें। बस ये चंद बातें थी जो हमारे बड़ों की तरफ से आई हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, भाई हम तो इसके भी अहल नहीं हैं कि अपने बड़ों की बातों को उनके अल्फाज से भाई हम नकल कर सकते हैं, मगर उनके जज्बात और उनकी फिक्र ये हम नकल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वो एक आखिरी बात जो मौलाना सुलेमान झांझी साहब ने कही थी, उसको कह के फिर इंशाल्लाह दुआ कर लेंगे। अल्लाह ताला हमारे बड़ों की उम्र बरकत दे। छोटी छोटी मिसालों से बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। एक छोटा सा वाकया बयान किया तो मौलाना साहब बयान किया करते थे। बहुत जमाने के बाद फिर उस वाक़े को याद दिलाया, ताज़ा किया कि एक मरतबा एक बादशाह में और एक वजीर में बहस हो गई इस बात की कि इंसान की तबीयत असल है या इंसान की तरबियत असल है। इंसान की तबीयत असल है या उसकी तरबियत असल है। बादशाह ने कहा कि तरबियत असल है, तरबियत अगर सही होगी तो तबीयत बदल सकती है। वजीर कहता कि नहीं, तरबियत चाहे आप कितनी ही करें, इंसान की जो फितरत है, इंसान की जो तबीयत है, ये गालिब आ जाएगी अपने वक्त पर। अब बहस चलती रही, यहां तक कि कहा कि ठीक है, आप अपनी बात को साबित करें, मैं अपनी बात को साबित करूंगा।
تو بادشاہ نے بلیاں منگوائی، بلیاں ہوتی نا بلیاں، اور ان کی تربیت کرنے والوں کا بھی انتظام کیا، اور بلیوں کو تربیت دی اس بات کی کہ وہ اپنے ہاتھ میں روشنی کا جو انتظام ہوتا ہے، مشعل، مشعل مانو نا، روشنی، موم بتی اور بڑی قسم کی، اس کو پکڑ کر ٹھہرے، اپنے دو ٹانگوں پر ٹھہرے اور دو اگلی ٹانگوں سے مشعل کو پکڑ کر یوں ٹھہری رہے جیسے آدمی ٹھہرتا ہے۔ اس کی مشق کروائی، پتہ نہیں کتنے دنوں میں ہوا، بہرحال ہو گیا، بلیاں تربیت پا گئیں۔ کس بات کی؟ کہ بادشاہ کے محل کی روشنی کا انتظام اب یہ بلیاں سنبھال رہی ہیں۔ جہاں جہاں روشنی کی مشعل جلی ہوئی ہے وہاں مشعل رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلیاں لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ آج جب پوری بلیوں کو اپنی اپنی جگہ ٹھہرا دیا تو بادشاہ نے کہا وزیر سے، دیکھو یہ میرا ثبوت ہے، یہ میری بات کا ثبوت ہے کہ ان کی تربیت جب ہوگی تو یہ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے انسان کرتا ہے، بلکہ اسے اچھا کر رہی ہے۔ وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی اپنی بات کو ثابت کروں گا، مگر کل، آج نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دن کا موقع دیتے ہیں، کل کر دیں۔ دوسرے دن وزیر نے اپنے ساتھ ایک تھیلی میں کئی چوہے پکڑ لائے، کئی چوہے پکڑ لائے، اور جب شام ہوئی بلیاں ٹھہر گئیں تو ان چوہوں کو چھوڑ دیا چپکے سے۔ اب جو بلیوں نے چوہوں کو دوڑتا ہوا دیکھا تو ساری تربیت خاک میں مل گئی۔ اب وہ ہر بلی ایک ایک چوہے پر جو جھپٹا مارنے لگی، تو اب یہ مشعلیں جو ان کے ہاتھوں سے چھوٹی تو محل کو آگ لگی، محل کو آگ لگی۔ بادشاہ نے کہا ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ حضور کچھ نہیں ہوا، طبیعت تربیت پر غالب آ گئی، طبیعت تربیت پر غالب آ گئی۔ یہاں تک تو ایک قصہ سنایا، اس کے بعد جو جملہ کہا، بھائی دوستو ہم سمجھ رہے کہ ہماری تربیت ہوگی، پتہ نہیں دنیا کی کون سی شکل ہمارے لیے چوہا بن کر آئے اور ہم اس پر ٹوٹ کر کام کو آگ لگا دیں۔ پتہ نہیں دنیا کی کون سی شکل ہمارے لیے چوہا ثابت ہو اور ہم اس پر جھپٹیں ایسے کہ ہم کام کو آگ لگا دیں۔ اسے بھائی ہمارے کام کو باہر سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خود ہم کام کرنے والوں سے خطرہ ہے۔ اس لیے کہا کام کرتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور مشورے کی مانتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ چار باتیں فرمائی۔ کام کرتے رہیں، ایسا نہیں کہ بھائی چل اندیشے ہے لہذا کام ہی چھوڑ دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کام کر کے اتنا ہی نہیں بھائی، اکڑنا نہیں ہے، کام کرنا ہے اور ڈرنا ہے۔ بلکہ وہاں امام صاحب کا ایک بات فرمائی وہاں احمد اللہ صاحب نے کہ ایک دن میرے کمرے میں گیا تو اس وقت پورے ملک میں امت پر بڑے حالات چل رہے تھے، تو میں نے کہا حضرت لیٹے ہوئے ہیں اور آنکھ بند ہے اور ان دونوں طرف سے آنسو جاری ہے، آنسو کی لڑی ہے کہ بس جاری ہے، اور حضرت کو خبر دی کہ میں آ گیا کمرے میں، اور میں دیکھتا رہا پتہ نہیں کب تک حضرت اس طرح بیٹھتے ہیں، دیکھوں بہت دیر تک حضرت اسی طرح روتے رہے کہ آنکھ بند ہے اور آنسو کی لڑی جاری ہے۔ اور جب حضرت کو محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں آ گیا ہے تو جھٹ سے اپنے آنسو ایسے پہنچے اور ایسے اٹھے جیسا کہ نیند سے اٹھ رہے، تاکہ پتہ نہ چلے آدمی آنے والے کو میں رو رہا تھا۔
اور کہا کہ بھائی کیا کہوں، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب میری وجہ سے ہے، اس سے میں اللہ سے معافی چاہ رہا ہوں کہ اللہ میری وجہ سے امت پر یہ حالات آئے ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو دنیا میں شاید امت پر یہ حالات نہیں آتے۔ یعنی اپنے آپ پر الزام لینا کہ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میری خطاؤں کی وجہ سے، میری کارستانیوں کی وجہ سے امت پر حالات آ رہے ہیں، میں گنہگار ہوں۔ اپنے پر لو ساری چیزیں، دوسرے کو الزام مت دو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا ایک اور واقعہ ہمارے امیر محترم نے سنایا تھا ایک بار، کہ ایک مرتبہ حج کو جاتے ہوئے جبکہ آپ کی امارت کے 22 سال ہو چکے تھے تو نظام الدین کے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، پتہ نہیں واپسی ہوگی یا خدا کے پیارے ہو جائیں گے، ایک بات وصیت کے طور پر آپ سے کہہ دوں کہ آپ سب نے مشورے سے مجھے اس کام کا ذمہ دار بنایا تھا، مگر جس دن سے مجھے کام کی ذمہ داری دی گئی اس دن سے لے کر آج تک جب کبھی میں نے اللہ سے دعا کی ہے تو ایک ہی دعا کی، جب بھی میں نے اللہ سے دعا کی ہے تو اللہ سے ایک ہی دعا کی۔ سارا عملہ نظام الدین کا چوکنا ہو گیا کہ ارے 22 سال سے ایک دعا کر رہے حضرت، وہ کون سی دعا ہوگی؟ کہ جب حضرت نے اپنی دعا سنائی تو پورا مجموعہ چیخیں مار کر رونے لگا کہ بھائی میں تو اللہ سے دعا کروں کہ اے اللہ میری ذات سے اس کام کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا، مگر میری وجہ سے اس کام کو نقصان ہو، اس سے حفاظت فرما۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے حضرت، جن کے مقام اور مرتبے کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، اور وہ اپنے کو یوز کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں اس کام کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکا، اس کا اقرار ہے کہ میری وجہ سے کام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اندیشہ ہے کہ میری وجہ سے اگر کام کو نقصان ہو جائے، اس سے تو حفاظت فرما دے بس۔ جب ہمارے بڑے میں دوستوں کام کرتے ہوئے اتنا ڈرے ہوں تو بھائی ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے جی۔ تو اس لیے بار بار ہم بڑے کہہ رہے ہیں بھائی کام کرتے رہو، ڈرتے رہو اور مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو، کرے گے سب انشاءاللہ۔ کیا میرے ساتھ دعا کرنا ہے اور کوئی بات؟ دعا کرنا ہے اور کوئی عمر آپ کے مشورے کے اگر ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تو نے بہت اونچا اور عالی کام سے اے اللہ ہمیں نسبت عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں تعلق عطا فرمایا اور ساری دنیا میں تیرے دین کا کام کرنے والوں کے نام سے ہمیں منسوب کیا، ہمیں مشہور کیا، ہمیں معروف کیا، مگر تو جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ اس کام کی اہلیت ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ہم اس کام کے قابل بالکل نہیں ہیں، اے اللہ کام بہت اونچا ہے، اے اللہ اور ہم بہت نیچے ہیں، اے اللہ کام بہت پاک ہے، اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گنہگاروں سے اتنا پاکیزہ کام اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اے اللہ اپنے کرم سے جس کرم سے لگایا ہے اسی کرم سے یہ کام ہم سے لینے کے فیصلے بھی فرما، کہ اگر کام لے لے گا تو کام صحیح ہو جائے گا، اگر کام ہم کرنا چاہیں تو ہم کام کو بگاڑ دیں گے، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے صحیح کام لینے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہماری بے وصولیوں کی وجہ سے اے اللہ اس کام کو نقصان ہونے سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ جیسے تو نے کام میں لگایا ہے اے اللہ ایسے کام سے ہٹا بھی سکتا ہے، اے اللہ اس سے پناہ عطا فرما، زندگی کے آخری سانس تک اے اللہ اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اے اللہ کام کرتے ہوئے، تجھ سے ڈرتے ہوئے، مشورے کی مانتے ہوئے، تجھ سے مانگتے ہوئے اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرما، اے اللہ اس کام کی تمام برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اس کے رحمتوں سے پورا فائدہ نصیب فرما، اے اللہ پوری امت کے لیے اس کام کو نفع کا ذریعہ بنا، پوری امت کے لیے اس کام کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ یہ کام کا فہم اور اس کام کا ادراک اے اللہ ہر کام کرنے والے کو نصیب فرما، اے اللہ پورے شرح صدر کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اسی کام کے اندر چلنے میں ہماری اور پوری امت کے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل ہونے کا یقین کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارا ایمان ہمارا یقین بڑا کمزور ہے اور اس کی وجہ سے ہماری عبادتیں کمزور ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارے معاملات کی خرابی ہے، اسی کی وجہ سے ہماری معاشرت کی خرابی ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے اخلاق کی خرابی ہے، اے اللہ ہر چیز کی جڑ ہمارا ایمان کا کمزور ہونا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ایمان کو قوی فرما دے، ہمارے ایمان کو درست فرما دے، ہمارے یقین کو صحیح فرما دے، اے اللہ پوری امت کو اس کام کی طرف رہبری فرما، اے اللہ جن افراد امت کے دلوں میں اے اللہ اور عام طور پر تیرے جن بندوں کے دلوں میں اس کام کے بارے میں شکوک اور شبہات ہیں، اے اللہ محض اپنے کرم سے ان کے شکوک اور شبہات کو رفع فرما، اے اللہ ان کے شکوک اور شبہات کو دور فرما، اے اللہ جن کے قلوب اس کام کے لیے بند ہیں اے اللہ ان کے قلوب کو اس کام کے لیے منشرح فرما دے، اے اللہ منشرح فرما دے، اے اللہ بند دلوں کو کھول دے، اے اللہ بند دروازوں کو کھول دے، اے اللہ کام کے لیے شرح صدر فرما، اے اللہ کام کا پوری سمجھ عطا فرما، اے اللہ جو جماعتیں تیرے راستے میں نکلی ہوئی ہیں یہ اللہ تیرے راستے میں اس وقت چل پھر رہی ہے،
ان سب کے چلنے پھرنے کو قبول فرما، ان نکلنے والوں کے پیچھے ان کے گھر والوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ جو تیرے خوش نصیب بندے اور بندیاں تیرے بلانے پر اے اللہ اس وقت حرمین شریفین کی حاضری سے مستفید ہو رہے ہیں، اے اللہ تیرے گھر پر وہ حاضر ہو چکے ہیں، ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کے لیے اللہ حج کو اور حج کے سارے مناسک کو آسان فرما، اے اللہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے حج کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے نیت کی خرابی سے، عمل کی خرابی سے اے اللہ ان آنے والوں کی، عمل کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے مناسک حج کو آسان بھی فرما، ان کے مناسک حج کو قبول بھی فرما، اے اللہ ان خوش قسمت بندے اور بندیوں کی دعاؤں میں ہمیں اے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی شامل فرما، اے اللہ پوری امت کے حق میں تیرے گھر پر آنے والوں کی ان دعاؤں کو قبول فرما کر امت کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ امت کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ اس امت کے مسائل کو اپنے کرم سے حل فرما، اے اللہ اس امت کا آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ اس امت کا خون آج پانی سے زیادہ سستا ہو گیا، اے اللہ اپنے کرم سے جس امت کے پیچھے تیرے پیارے نبی کا خون اثر بہا ہے، اے اللہ جس امت کے لیے تیرے نبی رات بھر تیرے سامنے روتے رہے، اے اللہ جس امت کے لیے تیرے نبی کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا، اے اللہ جس امت کے لیے تیرے نبی کے گھرانوں کے چولہے بوجھ گئے، اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما، اے اللہ حالات کے نرغے سے اس امت کو نکال دے، اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں، اے اللہ تیرا نام لینے کے باوجود، اے اللہ تیرے نبی کا نام لینے کے باوجود جیسی وفاداری تیرے ساتھ کرنا چاہیے، جیسے وفاداری تیرے نبی کے ساتھ کرنا چاہیے، آج امت اپنی اس وفاداری کے اندر بہت پیچھے ہے، اے اللہ ہم لاکھ گنہگار سہی مگر تیرے ہی بندے ہیں، اللہ ہم لاکھ خطاکار سہی تیرے نبی کے امتی ہے، اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ اور امت کی سرخروئی کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی سرخروئی کے فیصلے فرما، اے اللہ امت پر جو حالات آئے ہیں ان حالات سے اللہ امت کو نکال دے، اے اللہ بالخصوص اس کام کے کرنے والے جن حالات سے گزر رہے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ ان حالات میں ان کے لیے بہتری اور خیر کی شکلیں پیدا فرما، جو ناحق مقدمات کے اندر پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو ان مقدمات سے اے اللہ آسانی کے